अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं फेस टू फेस और मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा और मैं हूं शहजाद हुसैन भट्ट। वेलकम टू शो। आज और कल भी जस्टिस मंसूर अली शाह जो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस साहब हैं, उन्होंने बड़ी अहम कुछ स्टेटमेंट्स, बल्कि उनके कुछ फैसले हैं वो उन्होंने सिर्फ रीइटरेट किए हैं, कहें कि दोहराए हैं उन्होंने। कल नेशनल बैंक के मुलाजमीन की पेंशन्स के हवाले से एक केस था, उसमें जो फैसला जारी किया उसमें भी मंसूर अली शाह साहब ने, फिर अगेन मैं बताता चलूं कि ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस हैं और ये उन 8 जजेस में भी शामिल हैं जिन्होंने मखसूस नशस्तों के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में फैसला दिया। उन्होंने कल जो फैसला नेशनल बैंक एम्प्लॉइज के हवाले से जारी किया उसमें कहा गया कि ये आइन पर अमल करना, अदालती फैसले पर अमल करना, ये कोई ऑप्शनल चीज नहीं है और किसी के पास फैसले पर अमल करने के अलावा और कोई चॉइस नहीं है। बात तो वो ये कर रहे थे, अगेन मैं कहूंगा कि नेशनल बैंक एम्प्लॉइज के केस के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, और आज फिर एक तकरीब में वो मौजूद थे जिसका उन्वान था कि अदल कब सुरखरू होगा, और वहां पर माइनॉरिटीज के हवाले से बात कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया कि 5% कोटा अकलियतों को दिया जाएगा। यहां भी आज खिताब करते हुए जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने फरमाया कि किसी के पास ये ऑप्शन नहीं कि अदालत के फैसले पर अमल ना किया जाए। हाँ, कोई नया निजाम आप लेके आना चाहते हैं तो ले आए, फिर इस तरह से मामला नहीं चलेंगे। खैर, इसके अलावा सियासी मामला के ऊपर बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया है कि पंजाब में वो जलसों का आगाज ओवरऑल मुल्क में करेंगे, लेकिन 11 अगस्त को पूरे पाकिस्तान के अंदर वो जलसे करेंगे। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत लाहौर में भी मौजूद थी। असद कैसर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया असद कैसर साहब, आपने वक्त दिया। सबसे पहले तो सर ये बताइएगा कि ये लाहौर में इट वाज अनयूजुअल, आज आप लोग आए यहाँ पे, महमूद चकजई साहब आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये लाहौर का ख्याल कैसे आया सर? देखिए, लाहौर में एक तो चौधरी फरीद राय साहब बीमार थे, उसकी बीमार पोशी करनी थी, और आली हमजा से भी मुलाकात करनी थी, और जेल से निकली है, और साथ साथ जो है ना अपनी पार्लिमानी पार्टी और यहाँ जो लीडरशिप है उससे मुलाकातें करनी थी, ताकि 13 और 14 अगस्त को जो हमारे मुल्क भर में जो जश्न आज़ादी के हवाले से हमारे प्रोग्रामात है उसको ख़त्मी शक्ल दे सके। अच्छा, ये फरमा दीजिएगा सर कि आगे आपने कहा कि खोसा साहब ने बल्कि बताया, लतीफ़ खोसा साहब ने, कि लाहौर हाई कोर्ट से इजाज़त मिल गई है आपको। पंजाब में कहाँ पर इजाज़त मिली है, कुछ उसके बारे में डिटेल बताइएगा, क्योंकि इंतजामिया तो फिर अगेन उसमें रखना तो डाल देती है, लेकिन इजाज़त कहाँ पर दी है लाहौर हाई कोर्ट ने? देखिए, जगह का अभी तयन नहीं हुआ है। 16 को ये इंतजामिया के साथ फाइनल डिसीजन कर लेंगे तो 16 को फैसला हो जाएगा किधर करना है। इसी के साथ जरा क्या भाई ये भी बताइएगा कि आज आपने लाहौर में बड़ी धुआंधार की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने भी सुनी है, इत्तेफाक में मौजूद था। आप पूरे मुल्क में सियासी जलसे और जुलूस करने जा रहे हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाहौर की क़यादत और पंजाब की क़यादत PTI की रुपोश थी, तो फिर कैसे होगा लाहौर में दमस कलंदर? देखिए, हमारे साथ जो अपोजिशन लीडर है मलिक अहमद बच्चर साहब, और जो डिप्टी लीडर है वो दोनों इधर है, सारे MPs इधर है, MNAs इधर है। अभी हमारी पार्लिमानी पार्टी का मीटिंग है, तो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले की, क्योंकि शेड्यूल हमने पहले दिया था, तो मैक्सिमम लीडरशिप हमारे जो एक ही MNA लतीफ़ खोसा साहब वो इधर मौजूद है। हमारे लायर के साथ भी रात 9 बजे जो है ना मीटिंग है, तो सबके साथ हमने अलग अलग टाइम दिया हुआ है, और हम जो है ना सारे हमारे साथ एंगेज हैं। असद कैसर साहब, चौधरी परवेज इलाही साहब से आपने मुलाकात की, आप उनकी रिहायशगाह पे मौजूद थे, आपकी उनसे बातचीत भी हुई। तबीयत अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती अता करे। उनका कोई इरादा है दोबारा प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में आने का और फिर एक एक्टिव रोल प्ले करने का? देखो, अभी तो हमने सिर्फ इसकी सेहत के हवाले से उसके साथ बातचीत की है, क्योंकि आपको पता है कि उसकी एज भी ज़्यादा है, और अभी जो उनकी वो प्रश्नियाँ मुतासर है उसकी वो फिजियोथेरेपी करवा रहे हैं। जब ठीक होंगे तो फिर खुद वो पब्लिक में आके अपनी बात कर लेंगे। अच्छा, इस बारे वैसे लेकिन बात नहीं हुई। सर ये भी फरमाइएगा कि शबाबी में आपने एक बड़ा जलसा किया, उसमें कुछ ऐलानात से कुछ इंदिया ये भी मिला कि इस्लामाबाद की तरफ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मार्च कर सकती है। इस तरह का कोई इरादा है आगे KP से? नहीं, अभी तक तो हमारा, देखो, इस्लामाबाद तो हम जरूर आएंगे, इस्लामाबाद में हम जलसा करेंगे, ये हमारा आईनी कानून हक है, कोई हमें नहीं रोक सकता, लेकिन हम जो भी करेंगे हम कानून के अंदर रहते हुए पुरअमन अपना एहतजाज और अपने जलसे करेंगे। इंतहाई काबिल एहतराम असद कैसर भाई, मौलाना फजलुर रहमान से आपकी काफ़ी मुलाकातें हुई हैं। उन मुलाकातों को अगर मैं गौर से देखूं तो 2018 के इलेक्शन में भी उन्होंने मुस्लिम लीग नून को भी असम्बलियों से इस्तीफे का मशवरा दिया था। अब आपको भी वो मशवरा दे रहे हैं कि असम्बलियों से इस्तीफ़ा फौरी दे देना चाहिए।
پوچھنا یہ چاہتا ہوں کیا یہ مولانا فضل الرحمان کی کوئی شرط شرائط ہوتی ہے کہ اسمبلیوں سے ریزائن کرے، اور پی ٹی آئی اس بارے میں اپنا کیا موقف رکھتی ہے؟ دیکھو ابھی تک ہمارے پاس کوئی اس قسم کا آپشن نہیں ہے کہ ہم اسمبلی سے استعفیٰ دے دیں. اس کے ساتھ آفیشلی ہمارے ساتھ انہوں نے کوئی یہ بات ٹیک اپ کی ہے. میڈیا میں اس کے سٹیٹمنٹ آئے ہیں پبلک میں، لیکن ہمارے پاس آفیشلی انہوں نے کوئی نہیں ہمیں بتایا کہ آپ یہ کریں نہ. اس نے کوئی ہمیں یہ اپنے موقف سے جو ہے نا ہماری میٹنگ میں جو ہے نا کوئی اظہار خیال کیا ہے. میڈیا میں آیا ہے. بہرحال چونکہ ہم اپنے طور پہ دیکھیں گے، جب بھی ہم حالات کو بہتر سمجھتے ہیں اس کے مطابق ہم فیصلے کریں گے. ٹھیک. اچھا یہ سر فرمائیے گا کہ اچکزئی صاحب کو آج آپ کے ساتھ موجود ہیں یہاں پہ لاہور میں، ان کو عمران خان صاحب نے کلیئر بھی کیا کہ انہیں مینڈیٹ یہ دیا ہے کہ وہ حکومت سے، حکومتی جماعتوں سے، پیپلز پارٹی پی ایم ایل این سے بات چیت کریں. اس میں کوئی پیش رفت ہے سر ابھی تک؟ کیونکہ ایک کمیٹی بنی تھی، کچھ نام آئے تھے، آگے کچھ سمجھ نہیں آیا ہوا کیا پھر اس میں؟ نہیں، ابھی تک تو کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوئی. چیزوں میں کلیئرٹی چاہیے. اور چونکہ اچکزئی صاحب نے خود ایک ریکویسٹ کی تھی کہ میں چاہتا ہوں، تو خان صاحب نے کہا کہ ہمیں لائز ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. تو اسی حوالے سے یہ بات ہوئی. لیکن سر کلیئرٹی سے کیا مراد ہے آپ کی؟ کس چیز میں کلیئرٹی چاہیے کہ ان سے بات کرنی ہے یا نہیں کرنی؟ مطلب یہ ہے کہ ابھی تک وہ نہیں، بیسیکلی وہ ابھی تک جو ہے نا اس کے اوپر کوئی پیش رفت نہیں ہوا ہے. ابھی اسٹیٹس کو ہے. ٹھیک ہے. بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد آپ نے فرمایا تھا کہ حکومت مخالف تحریک چلانے کے لیے اگلے کو 15-20 روز میں ہم ایک نیا سیاسی اتحاد قائم کریں گے. پوچھنا قبلہ یہ چاہتا ہوں کہ پی ٹی آئی تو پہلے ہی طریقے تحفظ آئین پاکستان کے نام سے ایک بڑے اتحاد کا حصہ ہے، تو یہ نئے اتحاد کی ضرورت آپ نے جو فرمائی ہے یہ کیوں پیش آ رہی ہے قبلہ؟ نہیں، اس وقت تو اب باقی بھی پولیٹیکل پارٹیز کو انگیج کر رہے ہیں، اس کے ساتھ بھی رابطہ کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے الائنس کو بڑا کریں. ٹھیک ہے. اچھا اسد قیصر صاحب، آپ کے جو مطالبات ہیں آپ کی جماعت کے بجا ہیں، اور خاص طور پہ یہ کہ آئین امپلیمنٹ ہونا چاہیے اور سب کو آئین کی حدود کے اندر رہنا چاہیے، لیکن آپ ایک بڑی سیاسی جماعت ہیں. باقی مطالبات کیا آپ کو مینڈیٹ واپس چاہیے، یا پھر جو کیسز ہیں وہ جعلی کیسز وہ ختم ہونے چاہیے، وہ اپنی جگہ پہ، لیکن ایک بڑی جماعت کو اور اپوزیشن کی، بلکہ سنگل لارجسٹ پارٹی ان پارلیمنٹ، کیا اسے عوامی ایشوز پر کوئی احتجاج، کوئی بات چیت نہیں کرنی چاہیے؟ اس پر تھوڑی کمی نظر آتی ہے وہاں پر کہ بجلی کا اتنا بڑا مسئلہ ہے، مہنگائی کے مسائل ہیں، اس کے حوالے سے جیسے جماعت اسلامی نے کیا، آپ ان کے ساتھ مل سکتے تھے یا اپنے طور پہ کر سکتے تھے. اس طرف نہیں ہے سر کوئی خیال؟ ہمارے جلسے کا مین تھیم بھی یہی تھا کہ قیدیوں کی رہائی، جو ہمارے چیئرمین ہیں اور جو دیگر لیڈرشپ ہے، اور مہنگائی، اس پہ ہم نے کیٹیگری کی سب کچھ کہا ہے. اور چونکہ 14 اگست اور 13 اگست تو صرف جشن آزادی سے ہمارے متعلق ہے، اور ہم نے اس کو ایک حقیقی آزادی کو، جو حقیقی آزادی ہے، جو آزادی کا جو بنیادی مقصد ہے کہ ملک میں آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی، اس کے لیے ہم جو ہے نا یہ منائیں گے. تو باقی جو ہے نا اس کے بعد جو مہنگائی کے اوپر بھی ہم پورا کال دیں گے، اور لوگوں کے ساتھ جو ہے نا رابطے ہوں گے، اور لوگوں عوام کی آواز بنیں گے انشاءاللہ. اسد قیصر صاحب، آپ نے ٹی ٹی پی، فضل الرحمان، اچکزئی سے بات کی، مذاکرات کیے، اتحاد کیا، اور آپ خود بھی ابھی فرما رہے ہیں کہ ہم نے اتحاد کو بڑا کرنا ہے. میں پوچھنا آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی جو سیاست ہے اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو تو آپ مائنس کر چکے، کیونکہ خان صاحب تو کلیئر فرماتے ہیں کہ ان سے مذاکرات جو ہیں وہ ہم نے نہیں کرنے. حالانکہ سیاسی جدوجہد انہوں نے بے نظیر بھٹو اور نواز شریف کے ساتھ مل کر کی ہوئی ہے. پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ کیا سیاست میں مذاکرات کے بغیر کوئی راستہ نکل سکتا ہے اسد قیصر صاحب؟ دیکھیے، سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا ہے، انہوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے، وہ بینیفیشری ہیں. سب سے پہلے تو یہ تسلیم کرے، مذاکرات تو تب ہوں گے کہ وہ اپنا مینڈیٹ جو الٹا جو ہے نا وہ کوشش کر رہے ہیں کہ عدالتوں کے اوپر پریشر ڈالے، ٹریبیونل اپنا کام نہ کرے. تو جب تک وہ اپنا جو اس نے مینڈیٹ چوری کیا ہے اس مینڈیٹ کو واپس نہیں کرتے، پبلک میں اعلان نہیں کرتے کہ ہم ہارے ہوئے ہیں، اس وقت اس کے ساتھ کوئی بات نہیں ہو سکتی. کتنا مینڈیٹ چوری ہوا ہے کچھ بتانا پسند کریں گے؟ مطلب کہ یہ جو مخصوص خواتین کی نشستوں کی بات ہے وہ مینڈیٹ چوری کرنے والا، یا فارم 45 47 سارا کچھ انکلیوڈ ہے بیچ میں سر؟ بالکل 47 کی یہ سپر کی پیداوار ہے 47 کی، اور 45 میں یہ ہارے ہیں. اس کے پاس ابھی تک اگر تھوڑی بھی اخلاقی ضرورت ہے، میں نواز شریف کو کہتا ہوں کہ وہ آئے
اور پبلک میں بتائیں کہ اور پورا فارم 45 دکھائیں کہ وہ جیت چکے ہیں. ان کو پتہ ہے، خود ان کی فیملی کو، ان سب کو پتہ ہے کہ وہ ہارے ہوئے ہیں. پھر بھی ان کے اندر کوئی اخلاقی ضرورت نہیں ہے کہ کم از کم وہ قوم کا سامنا کرے اور کہے کہ ہم ہارے ہوئے ہیں، اب ہم شکست ہے. جو مینڈیٹ عوام نے دیا ہے وہی جو ہے اس ملک کو چلائے. آپ 100% درست فرما رہے ہیں، میں آپ کی باتوں سے متفق ہوں، لیکن آپ بھی اس ملک میں رہتے ہیں اور میں بھی رہتا ہوں. جو بجلی کی صورتحال ہے، جو مہنگائی کی، بے روزگاری کی، میری قوم کی اس وقت حالت ہے، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. اس موقع پر کیا سیاسی پارٹیوں کو کچھ لچک کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، یا اسی طرح پھر رہتے رہیں گے تو ہمارا کیا خدا نہ خواستہ بنگلہ دیش والا حال نہ کہیں ہو جائے؟ دیکھو یہ حالات بنا رہے بنگلہ دیش کا، یہ اگر ملک پہ انارکی پھیلتی ہے، ملک پہ جو ہے اس قسم کی، تو ساری رسپانسبلٹی ان کی ہوگی. یہ اس وقت ناجائز تو کیوں انہوں نے ایک چوری شدہ مینڈیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ عوام نے ہمیں مینڈیٹ دیا، ہم جانے پھر ملک کی بجلی کی کرائسس جانے، اکانومی جانے، ہم اس معاملے کو حل کر سکتے ہیں، ہم سے ہی بینوں میں نمائندے ہیں. تو یہ جب اس کے پاس کوئی اخلاقی ضرورت نہیں ہے کہ وہ قوم سے آ کے معافی مانگے کہ ہم یہ جج مینڈیٹ پہ بیٹھے ہیں، تو پھر بھی اس کی کوئی بچت ہو جائے گی. ادروائز تو مجھے مسلم لیگ کا کوئی کیریئر نظر نہیں آ رہا، کیونکہ آئندہ کے لیے کوئی اس کی طرف دیکھے بھی نہیں. یہ ہماری اب جتنی بھی بڑکے مار ہے، جتنے بھی یہ اپنے آپ کو جو ٹارزن دکھائے، یہ انشاءاللہ پنجاب میں اس کو مسلم لیگ کاف اور استحکام پارٹی سے بھی اس کی پوزیشن کمزور ہوگی. وہ اگر انہوں نے اخلاقی جرت ایسی کرنی ہوتی تو پہلے وہ یہ سیٹس لیتے ہی نہ، بلکہ حکومت ہی نہ لیتے. تو پھر یہ سوچنا تو بالکل اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے نا کہ وہ اب آ کے کوئی معافی وغیرہ مانگ لیں. لیکن عدالتوں کے اندر وہ معاملہ ٹریبیونلز کے اندر طے ہونا ہے. اور پنجاب کی جو نئی سی ایم آئی، سپریم کورٹ نے کہا کہ وہ الیکشن کمیشن کے ساتھ مشاورت کر کے بتا دیں ہمیں. اب انہوں نے مشاورت کر کے بتا دیا کہ ہم وہی ٹریبیونلز قائم رکھنا چاہتے ہیں، لیکن معاملہ سپریم کورٹ کے اندر سٹے ہی کہا جائے گا اس کو. قاضی صاحب اب آگے جب اس کو ٹیک اپ کریں گے تبھی کریں گے. یہ بہت مطلب اس سے زیادہ پبلک امپورٹنس کا معاملہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ جو انتخابی عذرداریاں ان کو ایک دفعہ طے کیا جائے اور وہاں پر ایک سٹے سپریم کورٹ کے اندر. اس معاملے پہ کیا کہیں گے آپ؟ بالکل ہم سمجھتے ہیں کہ ٹریبیونل کو قانون کے مطابق، میرٹ کے مطابق جو ہے نا فیصلے کرنے چاہیے اور اپنے ٹائم فریم میں، تاکہ یہ کرائسس حل ہو جائے. میں اجازت چاہوں گا کیونکہ میں ابھی سارے مہمان میرا آخری سوال ہے قبلہ آپ سے، اسد قیصر بھائی، آخری سوال یہ ہے، آپ نے اب چھوٹی سی بات کی بنگلہ دیش کے حوالے سے، تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ خالدہ ضیاء 6-7 سال بعد رہا ہوئی، اس نے تو فوج سے مدد نہیں مانگی. ہم کیوں فوج سے مدد مانگنے کی بات کر رہے ہیں؟ یہ ہم سیاسی جدوجہد پہ کیوں نہیں بلیو کر رہے سر؟ دیکھو نہ ہم فوج سے مدد مانگتے ہیں نہ کسی سے مانگتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے خلاف جتنے کیسز ہیں وہ من گڑت ہے. اس میں کوئی مطلب جو ہے نا جو انہوں نے بنائے ہیں اس کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے کہ وہ جو ہے نا خان صاحب کو سزا دے سکے. ہم اگر میرٹ پہ یہ کیسز چلے تو انشاءاللہ عمران خان جو ہے نا رہا ہوگا، اور مجھے امید ہے، عدالت انصاف کی توقع ہے کہ عمران خان جلد از جلد رہا ہوگا. جی تھینک یو. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. اسد قیصر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں تو کہیں گے جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے بات تو دو مختلف ڈیفرنٹ کیسز کے حوالے سے کی ہے، لیکن بات کی ہے عدالتی فیصلے کو امپلیمنٹ کرنے کی. اور چونکہ وہ ان 8 ججز میں شامل ہیں جنہوں نے مخصوص نشستوں کے حوالے سے بھی فیصلہ دے رکھا ہے اور پھر مستقبل کے چیف جسٹس ہیں، تو یہ معاملہ ادھر بھی آئے گا جہاں پہ پنجاب کی گورنمنٹ نے اور وفاقی گورنمنٹ نے یہ کہا کہ اتنی آسانی سے ہم آپ کا فیصلہ امپلیمنٹ نہیں ہونے دیں گے. ان کا بیان بھی ایک دفعہ آپ کو یاد دہانی کرائیں گے، سنائیں گے، اور آگے پھر صورتحال کیا بننے جا رہی ہے. یہ تو سیدھی اس وقت توہین عدالت کی تلوار لٹک گئی ہے، الیکشن کمیشن پر کہہ لیجیے یا حکومت پر. بریک کے بعد بات کریں. ویلکم بیک. بات کریں گے جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے جو 2 سپریم کورٹ کے فیصلوں کے حوالے سے بہت اہم فیصلے کے اندر بھی کہا اور اس کے علاوہ بھی اس کو دہرایا بات کو کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل کرنے کے علاوہ کسی کے پاس اور کوئی چوائس نہیں ہے. اگر آپ عمل نہیں کریں گے تو آئین کا ڈھانچہ متاثر ہوگا. اور ساتھ ہی ساتھ جب انہوں نے یہ کہا کہ یہ آپشنل نہیں ہوتا کہ آئین پاکستان پر عدالت کے فیصلوں پر آپ نے عمل کرنا ہے یا نہیں کرنا، آپ کو کرنا پڑے گا. تو اس سے اندیا ملتا ہے کہ اگر 12 جولائی کے فیصلے پر مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو فیصلہ تھا جس پر حکومت لے آئی، قانون سازی لے آئی، پھر اس کے علاوہ الیکشن کمیشن وہاں پہ کچھ سوالات پوچھ رہا ہے، اگر وہ عمل نہیں کرنا چاہتے تو پھر توہین عدالت کی جو تلوار ہے وہ کس پہ لٹک سکتی ہے. عارف چودھری صاحب سینئر لائر ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں.
بہت شکریہ عارف چودھری صاحب آپ کے وقت کا. اور سبطین خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سابق اسپیکر پنجاب اسمبلی. خان صاحب بہت شکریہ آپ کے بھی وقت کا. عارف چودھری صاحب سب سے پہلے تو آپ کیونکہ قانونی ماہر ہیں تو اس معاملے پر ذرا رائے دیجیے گا کہ اگر حکومت, جو کہ باشگاف الفاظ میں خود بھی کہہ چکے ہیں کہ بھائی یہ کیسا فیصلہ ہے, اس پر عمل نہیں ہو سکتا, یہ غیر آئینی ہے, اب وہ ایک بات پر ہیں اور دوسری طرف سے مستقبل کے چیف جسٹس نے جو اندیا دے دیا ہے, یہ صورتحال کہاں جاتی نظر آتی ہے آپ کو؟ دیکھیں, بہت شکریہ آپ کا. یہ جو آئین میں ٹرائیکاٹمی آف پاور ہے, تسلیس جسے کہتے ہیں, طاقت کی تسلیس, اس میں ہر ایک کا اپنا اپنا اختیار ہے. اور پارلیمنٹ کے بارے میں ایک بہت زیادہ غلط فہمی پاکستان میں کافی عرصے سے پھیلائی جا رہی ہے, اسپیشلی جب سے یہ سلسلہ چلا ہے رجیم چینج کا. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جی پارلیمنٹ اتنی ساورن ہے کہ وہ جناب جو چاہے کر سکتی ہے. اگر سپریم کورٹ کوئی فیصلہ کرتی ہے تو اس فیصلے کو وہ سیٹسفائیڈ کر سکتی ہے. یہ بات بالکل درست نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ چیز, یہ اصول جو رکھا گیا ہے طاقت کے توازن کے لیے, اگر اسے بدل دیا جائے اور یہ اختیار دے دیا جائے مقننہ کو کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل درآمد کرنے کی پابند نہیں ہے, جب وہ چاہے فیصلے پر عمل درآمد کرے, جب نہ چاہے نہ کرے, تو اس کے بعد آئین نہیں رہتا. اور اگر آئین نہیں رہتا تو پھر ملکوں کے بارے میں بھی ایسی ریاستیں جو ہیں ان کا بھی مستقبل بڑا مفروش ہو جاتا ہے. یہ ہر دور میں طاقتور جو تھے, حکمران جو تھے, ان کی خواہش یہی رہی ہے کہ ہمارے راستے میں کوئی عدالت حائل نہ ہو. لیکن اس کے باوجود چونکہ آئین نے یہ بات یقینی بنا دی ہے اور ریاست کے ایک ستون کے طور پر آئین نے اختیار دے دیا ہے عدلیہ کو کہ وہ کانسٹیٹیوشن کے بیسک سٹرکچر کے ٹچ سٹون پر دیکھے گی کہ کوئی جو پارلیمنٹ فیصلہ کرتی ہے یا پارلیمنٹ جو قانون سازی کرتی ہے کیا وہ آئین کے مطابق ہے یا نہیں ہے. اور خاص طور پہ اس طرح کے فیصلے جو ہے یہ اندرا گاندھی کے دور میں انڈیا میں شروع ہوئے کہ جب اندرا گاندھی نے کوئی قانون سازی کی اور یعنی فیصلہ کیا سپریم کورٹ نے اور اس کے ایمرجنسی کے خلاف, تو اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ نہیں پارلیمنٹ کے ذریعے ہم نے اس کو رد قرار دے دیا. لیکن اس کے بعد جب سپریم کورٹ نے اس پہ اختیار استعمال کیا تو انہوں نے پابند کیا اور انہوں نے کہا کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے, بیسک سٹرکچر کے خلاف نہیں جا سکتے. تو ابھی بھی میں آپ کو ایک عرض کروں کہ یہ کوشش تو یہ ان کی ہے, کیونکہ غیر قانونی طور پر, غیر آئینی طور پر جو اقتدار میں لوگ آئے ہیں ان کی خواہش یہ ہے کہ اب آئین اور قانون جو ہے وہ ہمارے معاملے میں خاموش ہو جائے, عدلیہ جو ہے وہ بے بس ہو جائے, اور عدلیہ چاہے تو ان کے فیصلوں کی حیثیت جو ہے ایکڈیمک ہو جائے کہ جی انہوں نے فیصلہ کر دیا ہے لیکن ہماری مرضی ہے, ہم کریں نہ کریں. اب ایسا ہوا ہے, یہ نہیں ہے کہ ایسا ہوا نہیں ہے. یعنی جو الیکشن میں 90 دن کے اندر الیکشن کروانے کا فیصلہ تھا وہ نہیں مانا. اور الیکشن پاکستان کا الیکشن کمیشن, کبھی دنیا میں ایک ایسا الیکشن کمیشن نہیں ہوتا جو آئین سے بھی ماورا ہو, لیکن یہ ماورائے آئین جو قوتیں ہیں وہ اسے اپنے ٹول کے طور پر استعمال کر رہی ہیں, ورنہ یہ جرت اس کی ہو نہیں سکتی کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کے خلاف اور آئین کے خلاف, جو آئین کے اندر ان کی حدود متعین کی گئی ہیں, ان حدود کو پامال کرتے ہوئے, پلانگتے ہوئے وہ اس طرح کے فیصلے کریں کہ کسی پولیٹیکل پارٹی کو. انتہائی قابل احترام سبطین خان صاحب, جب ہم پرنٹ میں کام کیا کرتے تھے تو آپ مائنز اینڈ منرل کے منسٹر ہوا کرتے تھے اور پنجاب اسمبلی میں, اس لیے میں چونکہ آپ کو تھوڑا سا جانتا ہوں لہٰذا آپ سے 2 سوال کرنا چاہوں گا. پہلا تو آپ ایک قد کاٹ والی شخصیت ہیں اور بڑے سیاستدان اور زیرک قسم کے سیاستدان ہیں. ملک میں جو اس وقت چیز چل رہی ہے یہ کس سمت جا رہی ہے ہماری سیاست اور ملک, ایک سوال تو میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گا. اور دوسرا میں یہیں آپ سے ساتھ ہی کر دیتا ہوں کہ اس وقت پنجاب میں پی ٹی آئی جو ہے وہ ایکٹیو نظر نہیں آ رہی. جب بھی کوئی احتجاج, ریلی, جلسہ, جلوس نکلتا ہے تو اس موقع پر میں چند سو بندے ہی نظر مجھے آتے ہیں, اس کے علاوہ بندے نظر نہیں آتے. کیا یہ پنجاب پی ٹی آئی کی ناکامی نہیں؟ ایک پہلا اور ایک یہ 2 سوال ہے قبلہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں جہاں تک آپ کا پہلا سوال ہے تو اس وقت تو ہمیں اس کا یہی جواب ہے کہ ہم نے ڈیموکریسی کے ساتھ لے کے چلنا ہے. ہم پہلے اپنے اندر دیکھیں کہ کیا ہم ڈیموکریسی کے ساتھ ملک کو چلانا چاہ رہے ہیں یا نہیں چلا رہے. اگر ہم ڈیموکریسی کو ساتھ چلانا چاہ رہے ہیں, آئی ایم سوری,
آپ کا پورا کویسچن مجھے پوری طرح سمجھ پہلے والا نہیں آیا بیکاز آپ کی آواز کٹ رہی تھی. اگر آپ ایسے جلدی میں اس کو دوبارہ ریپیٹ کر دیں تو مجھے آسانی ہوگی جواب دینے. ملک میں جو انتشار کی صورتحال ہے کیا یہ بنگلہ دیش نظر آ رہا ہے آپ کو؟ کس سمت جا رہی ہے؟ بٹ صاحب کا مطلب ہے آگے نظام آپ کو تلپٹ ہوتا نظر تو نہیں آ رہا کہیں؟ مجھے دیکھیں بنگلہ دیش کی جو پوزیشن ہے، بنگلہ دیش میں تو ان لوگوں نے اپنا فیصلہ کر دیا جو سٹوڈنٹس آگے بڑھے، اور انہوں نے یہ دکھا دیا ہمارے نیبرنگ کنٹریز کو کہ جو وہ کہتے تھے کہ 2 نیشن تھیری کو ہم نے وہ دریا اس میں بنگال میں دفن کر دیا. تو دیٹ ریفلیکٹڈ کہ اس طرح دفن کبھی نہیں ہوتے. قائد اعظم نے جو کہا، جوہر برادران نے کہا، سر سید احمد خان نے کہا، علامہ اقبال نے کہا، وہ آج بھی 2 نیشن تھیری کا انہوں نے پروف کیا کہ وی آر ود دیٹ تھنگ، اور انہوں نے اپنا فیصلہ کر لیا. اب آ جائے پاکستان پہ. پاکستان انشاءاللہ ایک الیکشن ہوا، کسی نے اس کو مانا، میجورٹی نے اس کو نہ مانا، کیونکہ یہ فارم 45 تو 47 تو 49 تو 58 یہ کبھی الیکشن اس طرح کے نہیں ہوتے. اخلاقی طور پہ الیکشن کمیشن کو یہ چاہیے تھا کہ وہ اس کی کلیئرٹی کرتے. اور دیکھیں یہ ایک اٹونومس باڈی ہے الیکشن کمیشن کی، بٹ الیکشن تو انہوں نے کرانا تھا. ایک ہوا پھیل گئی پورے ملک میں، 70% لوگوں نے یا 80% لوگوں نے کہا کہ یہ ایک کنٹروورشل الیکشن تھا، یہ فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں تھا. جہاں یہ ہو کہ 4 دن پہلے آپ سے بیٹ کا نشان لے لیا جائے، اس کے بعد در بدر والی ٹھوکروں کے ساتھ الیکشن ہو، پھر بھی آپ میجورٹی آ جائے، میجورٹی میں ایک پارٹی انڈیپینڈنٹس آ جائیں، پھر وہ ایک پارٹی جوائن کریں، دوسری پارٹی جوائن کریں. اب آپ کہتے ہیں کہ ہم نے قانون سازی کر دی کہ جو انڈیپینڈنٹس تھے وہ فلاں پولیٹیکل پارٹی میں جا نہیں سکتے تھے. تو آپ نے جو قانون سازی کر دی انڈر یہ گیون سرکمسٹانسز، تو اس کی انٹرپریٹیشن کس نے کرنی ہے؟ انٹرپریٹیشن تو اعلیٰ عدلیہ نے کرنی ہے. تو اعلیٰ عدلیہ نے بھی میجورٹی کے ساتھ ایک ڈیسیجن دے دیا. اب وہ جو اعلیٰ عدلیہ نے ایک فل کورٹ ججز نے ڈیسیجن دے دیا سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اس میں اب مزید کلیریفیکیشن یا مزید ایمبیگوٹی پیدا کر کے اس کلیریفیکیشن میں سے آپ کیا نکالنا چاہ رہے ہیں؟ کہیں تو اس کو فل سٹاپ لگنا ہے نا، کہیں تو اس کو بریک لگنی ہے. منصور علی شاہ صاحب نے کل فیصلے کے تھرو اور آج ایک کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بڑا کلیئر کیا کہ بھائی جان آپ کے پاس اور کوئی چوائس نہیں ہے اس پہ عمل کرنے کے علاوہ. وہ ذرا کوئکلی بٹ صاحب نے جو دوسرا سوال پوچھا تھا کہ پی ٹی آئی پنجاب اتنی ایکٹیو نظر کیوں نہیں آ رہی؟ آج بھی قیادت اسد کیسر صاحب وغیرہ یہ یہاں پہ فلیٹش ہوٹل میں تھے، وہاں پہ کوئی خاص بندے نہیں تھے. میں منصور علی شاہ صاحب کی بات کو بھی تھوڑا سا ٹچ کروں گا جو انہوں نے کمنٹس دیے. تو دیکھیں ان فیصلوں کی امپلیمنٹیشن تو اعلیٰ عدلیہ نے خود کروانی ہے نا. اب دیکھیں ایک ڈیسیجن وہ ہو جاتا ہے تو ڈیسیجن وہ کر کے اور پھر عوام پہ تو نہیں چھوڑا جا سکتا کہ عوام آئے اور اس کی امپلیمنٹیشن کروائے. جو ڈیسیجن ایک آنریبل ہائی کورٹس یا آنریبل سپریم کورٹس کرتی ہیں تو ذمہ داری بھی تو انہی کی ہے کہ وہ اس کو پائے تکمیل تک پہنچائے. اب آ جائیں دوسرے جو بٹ صاحب کا تھا سوال، اس میں یہ تھا کہ اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو انہوں نے آج میٹنگ کی ہے، میری چونکہ بات نہیں ہوئی، میں بات کروں گا ملک احمد خان بچر صاحب سے بھی بات کروں گا، اسد کیسر صاحب سے بھی، سب سے بھی، کہ انہوں نے جو آج میٹنگ کی ہے تو اس میں ان کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پارٹیسپیٹ کروانا چاہیے تھا. پورے ایم پی ایز ہوتے، پنجاب سے پورے ایم این ایز ہوتے، ایک ماحول بنتا، ایک ان کی ڈیوٹیز لگتی کہ آپ نے مطلب لوگوں کو اس طرح اپنے اپنے گروپس کو لے کے آنا ہے، اپنے فگر. پنجاب میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ویکنس نظر آ رہی ہے. بالکل میں اس بات کو آپ کے تسلیم کرتا ہوں. خان صاحب ادھر اور یہ نہیں ہونی چونکہ اتفاقاً موجود تھے، میں بھی وہاں پہ تھا، بٹ صاحب بھی وہاں پہ تھے، وہاں پہ گن کے 3 ایم پی ایز تھے، میں نام بھی لے سکتا ہوں ان کے، لیکن ان کے علاوہ محمود خان اچکزئی صاحب تھے اور پھر لطیف کھوسا صاحب ایک ایم این اے بھی تھے وہاں پہ. چلیں یہ کر لیتے ہیں، اس کے علاوہ خیر تو تھا ہی کوئی نہیں وہاں پہ سرے سے. اسی وجہ سے آپ نے پوچھا، لیکن آپ نے فراخ دلانہ طور پہ اس کا اعتراف کر لیا. میں ایک چیز ہم بات کر رہے تھے منصور، میں اگر صرف 1 منٹ دیجیے سر. منصور علی شاہ صاحب نے جو آج بات کی ہے اور اس سے پہلے پی ایم ایل این کی گورنمنٹ چاہے وہ پنجاب میں ہو یا وفاق میں ہو ایک ہی بات ہے تقریباً، وہ ارادے کیا رکھتے ہیں؟ میں ذرا سنوانا چاہ رہا تھا ناظرین کو، ذرا 1 منٹ آپ بھی سن لیجئے. ناظرین دیکھیے. جی
से ये अर्ज करना चाहती हूँ कि चलने दो इस मुल्क को। जिस शख्स को वापस लाना चाहते हो वो शख्स इस कौम का मुजरिम है। आपके लिए हम इतना आसान नहीं होने देंगे। तो अब आप देखें ये जो अभी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, ये डिस्टेबलाइजेशन की कोशिश नहीं है तो और क्या है? मुझे इसका दूसरा नाम तो समझ नहीं आता। ये कभी हो नहीं सकता कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट इम्प्लीमेंट ना हो, ये नहीं हो सकता। ये आइन की खिलाफ वर्जी होगी अगर ऐसा सोचा जाएगा। किसी के पास चॉइस नहीं है कि वो बयान करे कि ठीक नहीं है या गलत है। आइन कहता है कि ये जजमेंट है, ये जजमेंट इम्प्लीमेंट होनी है, यही तरीका है। या फिर चेंज कर दें सारा स्ट्रक्चर, कुछ और बना लें। और डिसरिगार्ड और डिले नहीं किया जा सकता किसी वर्डिक्ट को, वरना सारा लीगल सिस्टम को आप बिगाड़ के रख देंगे। तरफ चल पड़े कि जजमेंट्स इंप्लीमेंट नहीं होनी चाहिए, ये हो नहीं सकता। जी, तो ये नाजरीन आपने भी देखा, मरियम नवाज साहिबा को हुकूमत को, इलेक्शन कमीशन को कुछ सवालों के, कुछ नहीं बल्कि सारे सवालों का बड़ा तशफ़ी बख्श जवाब मिल गया होगा। लेकिन आरिफ चौधरी साहब, मुझे तो यूँ लगता है कि ये जो बात मंसूर अली शाह साहब कर रहे थे, वो जो दो जज साहिबान ने, मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने फैसला आने से पहले अपना इख्तलाफी नोट, मैं उसे कहूँगा, वो जो उन्होंने दे दिया और उसके अंदर ये कहा कि गैर आइनी है अगर फैसला तो उसके ऊपर अमल ना किया जाए, वहाँ से भी तो इलेक्शन कमीशन और हुकूमत को ताकत मिली है ना, इम्पिटस मिला है। तो शायद उनसे भी मुखातिब हो मंसूर अली शाह साहब। लेकिन वो दो जज साहिबान ने जो लिखा है इख्तलाफी नोट, ये भी मतलब वो उन्होंने खुद ही कह दिया कि भाई आप मेजॉरिटी जजमेंट ना माने। जी, मैं आपको एक करूं, कानूनी तौर पर उनके इस इख्तलाफी नोट की कोई हैसियत नहीं, चाहे वो जो मर्जी लिख दे। उसकी वजह यह है कि ये जो फुल बेंच है, फुल कोर्ट है, उसमें मेजॉरिटी का डिसीजन जो है वो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन कहलाता है। उसमें जो मिनॉरिटी में जजेस हैं वो अपनी राय को इस अंदाज में नाफिज नहीं कर सकते। उन्होंने यकीनन इससे ज्यादा क्लियर अंदाज में मुआंदनत और बायस नहीं हो सकता, और उन्होंने किसी की गेम खेली है। उसकी वजह यह है कि पूरी दुनिया में ये कॉन्सेप्ट है कि जब एक जजमेंट आती है तो उसमें जो इख्तलाफी नोट होता है वो बड़ी उसकी एकेडमिक वैल्यू होती है, उसकी उसे कहते हैं रेशियो डेसिडेंडाई। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो अगले फैसलों में इस्तेमाल होती हैं कि फलां जज साहब ने कोई बड़ी कानूनी बात की थी, बड़ी आईनी बात की थी, लेकिन इस सब कुछ के बावजूद अब फैसला वही होता है जो मेजॉरिटी ने किया हो। और कभी भी जो माइनॉरिटी पे जजेस होते हैं, इख्तलाफ राय वो कर रहे होते हैं, वो अपना इख्तलाफी नोट लिखाते हैं। उस इख्तलाफी नोट का कतन कभी ये मतलब नहीं हुआ कि वो क्लियरली ये कहें कि जी इस तरह का फैसला जो है वो गैर आईनी होगा और गैर आईनी फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ। लेकिन लिख दिया सर उन्होंने ये फिक्रा, आपने पढ़ा ही है। उसमें किसी केस लॉ का जिक्र नहीं है, फरीकैन के दलाइल का जिक्र नहीं है, उन पॉइंट्स का जिक्र नहीं है जिस पे इतनी लंबी लंबी समातें हुई, लेकिन उन्होंने ये फिक्रा लिख दिया। उनके इस फिक्रे की जरा बराबर कोई आइन में, कानून में हैसियत नहीं है। बिल्कुल आप यूं समझे कि जिस तरह एक नॉन एग्जिस्टेंट इन द आइन ऑफ लॉ, कोरम नॉन जुडिस। उसकी वजह यह है कि यानी ये दो जज साहबान जो हैं वो ये चाहते हैं कि बाकी सुप्रीम कोर्ट जो है वो इनकी मर्जी के ताबे है कि उसके फैसले जो है वो तब अमल दरामद उस पर होना है जब ये भी चाहेंगे, ये भी साथ शामिल होंगे। अगर इनका इख्तलाफ है उसके फैसले पे तो ये चाहते हैं कि जनाब उस पर अमल दरामद ना हो। अगर इस तरह की बात मान ली जाए तो उसके नतीजे में तो फिर कभी भी कोई अदालत जो है वो बतौर अदालत की एग्जिस्ट नहीं करती। और दूसरी बात मैं आपको एक करूँ, अभी आपने मरियम नवाज की गुफ्तगू सुनाई, उसकी वजह क्या है? ये ताकत उन्हें कहाँ से मिली है? उन्हें शुरू से लेकर ये सज्जाद अली शाह वाले केस से लेकर अब तक उनका वही तरीकेकार है, वही खड़े हैं वो कि हमने, क्योंकि वो गैर कानूनी तौर पर, गैर आईनी तौर पर आते हैं और किसी की आशीर्वाद से आते हैं, और वो ये समझ रहे होते हैं कि जनाब हमारे पीछे जो ताकतें हैं वो चूंकि आइन से मावरा हैं, इसलिए हमें क्या जरूरत है कि हम क्या समझते हैं कि इनकी क्या हैसियत है। मतलब आरिफ चौधरी साहब, आपकी जो गुफ्तगू से मैंने महसूस किया है वो आप ये कह रहे हैं कि इस मुल्क के जो हुक्मरान हैं वो गैर आईनी कुव्वतों से मंजर आम पर आते हैं और उनको बनाने वाले कोई और होते हैं, आप ये साबित करना चाह रहे हैं? तो बात है, और वो तासर भी ये देने की कोशिश करते हैं। ये जुबान कोई और आइन से मावरा कुव्वत बोले तो समझ आती है, जिसने आइन के तहत, अगर उन्होंने भी आइन के तहत ही बनते हैं, लेकिन आइन के तहत हलफ उठाने वाली पार्लियामेंट और उसकी चीफ मिनिस्टर या उसकी प्राइम मिनिस्टर जो है, उसको ये कैसे जरूरत हो सकती है कि वो ये कहे कि जनाब हम इन्हें आईनी हाथ से निपटेंगे? और ये भाई आप इंतजामिया है। और आरिफ चौधरी साहब, आप जुर्रत की बात कर रहे हैं, उन्होंने कुछ अर्सा पहले सिटिंग जजेस को करप्ट और कॉम्प्रोमाइज कह दिया था। तब ये बात तो आपकी भी ठीक है और हमें भी इस चीज़ पे परेशानी होती है। सज्जाद अली शाह साहब की बात कर रहे थे आरिफ चौधरी साहब, मुझे याद आ गया कि सज्जाद अली शाह साहब ये कहा करते थे कि हमारे पास कोई
जुडिशल आर्मी तो नहीं है, इसी वजह से उस तरह के फैसले देते हैं जो इंप्लीमेंट हो सके। खैर, आगे क्लैश की जो भी सूरत हाल हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद द जजेस। उन्होंने अपने फैसले को इंप्लीमेंट करवाना है, हमने या किसी और सियासतदान ने नहीं, क्योंकि आइन का तहफ़्फ़ुज़ उनकी जिम्मेदारी। एक ब्रेक से वापस आएंगे, सप्तान खान साहब से ये पूछना है, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये बात दुरुस्त है कि पंजाब में पीटीआई उस तरह से मुतहरिक नहीं जिस तरह से उसे होना चाहिए था, तो उसके अलावा जो अवामी इशूज़ हैं उन पर बोलने से या उन पर अवाम की आवाज़ बनने से किसने रोक रखा है पीटीआई को पंजाब के अंदर और ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर? जैसे जमात इस्लामी कर रही थी, पीटीआई अब ठीक है उनके मुतालबात अपनी जगह पे, लेकिन ये बहुत अहम सवाल है। लोगों को सबसे ज्यादा इस वक्त मसले महंगाई और बिजली के हैं। ब्रेक के बाद बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। सप्तान खान साहब, मैं आपसे पूछना ये चाह रहा हूँ कि यूँ महसूस होता है जैसे आपकी जमात की तवज्जो जो अवामी इशूज़ हैं उन पर नहीं है। ये बात अपनी जगह पे बिल्कुल दुरुस्त है कि जो आपके मुतालबात हैं उससे बहुत सारे लोग अग्री करते हैं कि आइन के मुताबिक मुल्क चलना चाहिए, हर एक को अपनी हुदूद व क़यूद में रहना चाहिए, अगर किसी पर जाली केसेस हैं वो ख़त्म होने चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम यू आर द बिगेस्ट पार्टी इन पार्लियामेंट, और इतनी बड़ी और इतनी स्ट्रॉन्ग अपोजिशन, इतनी इंटिमिडेटिंग अपोजिशन वो बात नहीं कर रही, कुछ जलसे वगैरह इस हवाले से नहीं कर रही कि लोग बिजली के बिल के नीचे आगे मर गए हैं सारे बेचारे। जी, इसमें मैं ये कहना चाहूंगा, इट वाज नॉट द बिगेस्ट पार्टी, माशाल्लाह इट इज द बिगेस्ट पार्टी, और पार्लियामेंट में भी मेजॉरिटी है और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, कोई इख्तलाफ नहीं। बट मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये देखें जिस तरह की हर्डल्स क्रिएट कर रहे हैं हमारे जलसों में, ये एजेंडा बिल्कुल अवाम को रिलीफ देने वाला है। ये सबसे पहले चेयरमैन और पीटीआई ने ये बात की थी कि ये जो बिजली के बिल हैं और ये जो महंगाई है, इसको लेके जमात इस्लामी को इजाजत मिल गई जलसा करने की, हमें ना मिली, तो ये कब तक रोकेंगे? देखें, जुल्म और जबर की हुकूमत कब तक चल सकती है? कुफर का निजाम चल सकता है बट जुल्म और जबर का नहीं चल सकता, और इनको अल्टीमेटली ये निजाम बहाल करना पड़ेगा। हम बात तो करते हैं डेमोक्रेसी की, और डेमोक्रेसी में इंटरजेक्ट करने की माजरत सप्तान खान साहब, वो इस पे आपका जवाब आ गया चूंकि वक्त की किल्लत है। अगला सवाल साथ ही ले लीजिए। आपका बयानिया आपकी जमात का एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, बात आप एस्टेब्लिशमेंट से करना चाहते हैं और एस्टेब्लिशमेंट आपसे बात नहीं करना चाहती, और खान साहब कहते हैं नहीं करना चाहती तो ना करें। कहां जा रही है सूरत हाल से? देखें इमरान खान ने इस वक्त जाती पसंद नापसंद से बढ़ के मुल्क को आगे रखा है। चाहे वो हमसे बात, इमरान खान ने तो क्लियरली कहा है ना कि अगर वो बात नहीं करना चाहते तो मैं भी बात नहीं करूंगा, लेकिन इमरान खान को आप ये क्रेडिट दें कि वो मुल्क के लिए जो बात नहीं करना चाह रहे उनसे भी वो बात करने को तैयार है, और जो बात करना चाह रहे हैं, अब मैं इसका क्या जवाब दूं? आपको पता है कि उनके पल्ले क्या है, जिनको अपने गिरेबानों में झांकते हुए ये नजर आता है कि वी वर डिफीटेड और हम जीत गए और हम गवर्नमेंट में आ गए। 16 महीने इन्होंने पहले जब हमने असेंबलीज को डिसॉल्व किया, मैंने खुद अपने हाथों से वो समरी बनाई और जो पंजाब असेंबली को डिसॉल्व किया, तो 90 डेज में इनको क्या खौफ था, इनको क्या डर था? राजा रियाज के लिए पूरी इज्जत एहतराम एज पर्सन अपनी जगह, बट उनको अपोजिशन लीडर बना के शहबाज शरीफ साहब को इतनी क्या जल्दी थी कि उन्होंने कि जी मुल्क के खातिर कुर्बानी दी। आज वो मुल्क वाली वो 16 महीने देख लें, ये 6-7 महीने इस गवर्नमेंट को हो गए, ये देख लें, आज तक इन्होंने कोई एक सिंगल बात बता दें कि इस सिटिंग गवर्नमेंट ने ठीक है खान साहब, लेकिन मामला तो बीच में ही कहीं फंसा हुआ है ना। आप जिनसे बात करना चाहते हैं वो आपसे नहीं करना चाह रहे बात। अब ये बात आपकी दुरुस्त के उसके बावजूद की थी, लेकिन यहाँ पे मुल्क तो लिम्बो के अंदर है ना। मेरा तो सिर्फ इतना था। व्हाट्सएप आप कुछ पूछना चाह रहे थे? मुल्क बिल्कुल लिम्बो के अंदर है, मेरा आपके साथ इत्तफाक है, और ये रियलाइजेशन ही तो इमरान खान करा रहे हैं कि बात हमसे करें, क्योंकि जो लार्जेस्ट पार्टी है, जो बहुत बड़ी पार्टी है, वो जब तक मेन स्ट्रीम में आप उसको फ्री हैंड नहीं देंगे तो मुल्क में बद नज़मी तो रहेगी। देखें ना, अवाम चल रही है एक साइड पे, 80% ऑफ द मासेस वो चाह रहे हैं कि हमने इधर चलना है, आप अपना रुख बना रहे हैं बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ये इंशाल्लाह मज़ाकरात भी होंगे और पंजाब में आपको पार्टी भी एक्टिव नजर आएगी पंजाब में। और फिर अगली बात देखें, पंजाब आज से 5-7 साल पहले किसी और पॉलिटिकल पार्टी का समझा जाता था, लेकिन अब इस वक्त तो ये हालात है कि पूरा पाकिस्तान ही आपको सिंगल पीटीआई के अलावा आपको नजर ही कुछ नहीं आता। तो इंशाल्लाह वो भी हमारे भाई हैं,
ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے اور ہمارے اپنے پاکستان کی ہے، وہ الٹیمیٹلی انشاءاللہ ریئلائز بھی کریں گے اور وہ نیگوشیٹ بھی کریں گے، اور یہ پارٹی میں خوشحالی بھی، ملک میں خوشحالی بھی آئے گی، اور ملک میں خوشحالی تب آئے گی انتہائی قابل احترام ڈیموکریسی ہو۔ درست کہہ رہے ہیں سفتین بھائی آپ، انتہائی قابل احترام عارف چوہدری صاحب، نون لیگ پی ٹی آئی کی مخصوص نشستوں کے کیس میں فیصلے کو اگر آپ غور کریں تو آئینی نہیں سیاسی قرار دے رہی ہے۔ پوچھنا یہ چاہتا ہوں ججز صاحب کے حوالے سے تحفظات کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے، تو جب ایسی صورتحال ہوتی ہے تو آپ جیسا قد کاٹ والا شخص کیا دیکھتا ہے، پھر ملک کہاں کھڑا ہے؟ ہمیں کچھ اس بارے میں رانو بھائی فرمائیں۔ دیکھیں میں آپ کو ایک عرض کروں، ہمارے ہاں بہت عرصے سے ایک ہی تصور ہے کہ ہم بالکل یہی کہتے رہتے ہیں اللہ معاف کرے، اللہ ایسا نہ ہو، ایسا نہ ہو۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کرتا جب آپ کی سچویشن اس طرح کی خراب کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں ایک بات جو بڑی کنٹروورشل بات ہے کہ اتنا بڑا انقلاب آیا بنگلہ دیش کے اندر، تو ہمارے لوگ جو ہے اسے صرف ایک دو قومی نظریے کی بات کہہ کے تو جناب بھول جاتے ہیں کہ اصل بات دو قومی نظریہ نہیں ہے۔ وہ بہت عرصہ پہلے جو مسائل پیدا ہوئے اس سے کافی ساری چیزیں خراب ہو گئی۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ایک سبق ہے جو ایک سیاسی ورکر کو بتانا چاہیے اور ایک حکمران کو کہ آپ جب جبر کی انتہا کر دیتے اور آپ آئینی راستہ کوئی نہیں چھوڑتے تو اس کے بعد پھر کوئی اور راستہ نہیں رہ جاتا، پھر ایک ہی کام ہوتا ہے، اور وہ کام اس طرح کا ہوتا ہے کہ جو آپ نے دیکھا بنگلہ دیش میں ابھی ہوا، اس سے پہلے سری لنکا میں ہوا، اس سے پہلے آپ نے شام میں دیکھا، آپ نے مصر میں دیکھا۔ لوگ جب تنگ آ جاتے ہیں تو اس کے نتیجے میں پھر وہ جنگ آ جاتے ہیں۔ عارف بھائی میں معافی چاہتا ہوں، آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، تھوڑا سا ٹائم رہ گیا، ایک چھوٹا سا سوال کرنا چاہ رہا ہوں۔ پارلیمنٹ آپ کی جو ہے وہ اس فیصلے کو سیٹوں کے حوالے سے جو بات آپ فرما رہے ہیں اس کو آئینی نہیں سیاسی قرار دے رہی ہے، دوسری جانب سابق وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں میں ان سے بات کروں گا، مسلم لیگ نون سے بات نہیں کروں گا۔ تمام سیاسی جماعتیں تو ایک طرف اپنا اپنا محاذ لے کر بیٹھ گئی ہیں، چومکھی لڑائی شروع ہو گئی ہے، تو کتنا آسان ہے ہر بندے کے لیے کہ ان کے اوپر ہر چیز ڈال دی جائے۔ کیا وہ مداخلت کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ آپ کو زیادہ پتا ہوگا، سیاستدان اکٹھے کیوں نہیں ہو رہے؟ اس کا کیا جواب دیں گے؟ آپ سنیں، سیاستدان یہاں اکٹھے کیوں ہو گئے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیاستدان اگر تو کسی فیئر گیم کے نتیجے میں آتے ہوں، ہر سیاستدان چاہے وہ ایون پی ٹی آئی ہو، وہ جب آئے ہیں تو اس وقت انہیں آشیرواد انہیں کی تھی، اور چونکہ ایک عرصے سے ایک سسٹم چل رہا ہے تو بہت سارے لوگ آج ذوالفقار علی بھٹو کو بھی تانا دیتے ہیں، لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ بھی جب اس طرح کی سچویشن ہوگی لوگوں نے اس کے اندر ہی راستے اپنے بنانے تھے اور اسی کے اندر راستے رکھنے ہیں۔ میرے پاس اصل میں سر پروگرام کا وقت ختم ہو گیا۔ سفتیان خان صاحب صرف دو حرفی یہ فرما دیجئے گا، کہیں کوئی بات چیت نہیں چل رہی؟ سر آپ نے بھی کوئی کوشش نہیں کی؟ کہیں کوئی بات کیا کہا آپ نے؟ میں نے کہا کہیں کوئی بات چیت نہیں چل رہی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطہ؟ کیا صرف شاہ محمود قریشی صاحب نے باہر آ کے استوار کرنے اور کسی نے کوئی کوشش نہیں کی؟ جی میں صرف یہ کہوں گا 10 سیکنڈ میں سر کیونکہ میرے پروگرام کا وقت ختم ہو 10 سیکنڈ میں بات عمران خان کی بات پہ میں اینڈ کروں گا کہ جب ملک میں صحیح جمہوریت ہوگی تو یہ ملک صحیح آٹومیٹکلی پٹری پہ چڑھ جائے گا۔ عمران خان نے اب ایک آفر دے دی، اب جو ہے بال کسی اور کورٹ میں چلا گیا، they have to decide کہ کیا کرنا ہے عمران خان کے ملک کے لیے۔ پاکستان کی عوام کی اکثریت سے ریاست پاکستان کو بات کرنی چاہیے، ہر ایک احساس رکھنے والا شہری یہی بات کرے گا۔ بہت شکریہ سفتیان خان صاحب، عارف چودھری صاحب آپ کا بھی۔ آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوتی ہے ناظرین، اللہ حافظ۔